السلام علیکم۔ آپ ایفرٹ ڈالنا بند کر دیں، پارٹنر خود آپ کے پیچھے آئے گا۔ اب بہت سارے لوگ اپنا ریلیشن شپ بچانے کے لیے مسلسل ون سائڈ ایفرٹ کرتے ہیں، ہمیشہ خود سے کال، خود سے میسیجز کرنا، خود سے ملاقات کرنا، خود سے جناب کوئی نہ کوئی گفٹس بھیجتے رہنا، لیکن اگلے بندے کو آپ موقع نہیں دیتے کہ وہ بھی کچھ ایفرٹ کریں، وہ بھی کبھی آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی کبھی آپ کو کوئی گفٹ بھیجے، آپ کو برتھ ڈے وش کرے۔ نو، ہمیشہ کیونکہ مجبوری آپ کی ہوتی ہے نا کہ آپ نے تعلق رکھنا ہوتا ہے، ضرورت آپ کو ہوتی ہے، تو آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں تاکہ یار چلے میں جھکی چاہتا ہوں تعلق ہمیشہ باقی رہ جائے، یہ بندہ بس میرے ساتھ ہو جائے، میری عزت جاتی ہے تو جائے، مجھے جھکنا پڑے تو میں جھک جاتا ہوں، مجھے بغیر کسی غلطی کے اس بندے سے معافی مانگنی پڑے تو میں معافی مانگ لوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تعلق بچانا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب تک آپ مسلسل خود سے ایفرٹ کرتے رہیں گے نا تو اگلے بندے نے آپ کی قدر نہیں کرنی، اس نے آپ کو ویلیو نہیں دینی۔ آج سے آپ نے ایفرٹ کرنا بند کر دینی ہے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ تعلق باقی رہے اور ہمیشہ جو ہے آپ کا ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ بنے، تو پھر اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان باتوں کو آپ نے فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ان تمام باتوں کا رزلٹ ملے گا۔ اپنے ریلیشن شپ کو پہلے دیکھ لیجئے گا اور جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان کو اپلائی کر کے پھر دوبارہ دیکھیے گا کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اب ریلیشن شپ کیسا ہے۔ اچھا، میں آپ کو اگر سمپل سی لے مین لینگویج میں بڑی آسان ایگزامپل دوں تو بڑی اچھی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مثال لیجئے کہ آپ نے اپنے سین میں، اپنے گھر میں کوئی ایک آپ نے پودا لگایا ہے، ایک آپ نے درخت لگایا ہے۔ اب آپ کو اس درخت سے بڑی محبت ہے، بڑی اٹیچمنٹ ہے اور آپ اس کو پانی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ اگر اس درخت کو، اس پودے کو بہت زیادہ پانی ڈال دیں گے نا، ٹھیک ہے، اور مسلسل ڈالتے رہیں گے، زیادہ پانی ڈالتے رہیں گے تو بھائی اس نے گل سڑ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا اس کو پانی ڈالیں گے تو اس میں جذب ہوتا چلا جائے گا، تو وہ اس کی گروتھ میں اس کی ہیلپ کرے گا اور وہ درخت، اس کی اچھی گروتھ ہوگی، وہ صحت مند ہوگا، وہ بڑا ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ اس کو بہت زیادہ پانی اس میں ڈالیں گے تو اس نے گل سڑ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تعلقات میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اب میں یہ اگین آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ہر انسان کی نا نیڈ الگ ہے، ہر انسان کے اوپر ایک جیسی سائیکالوجی ورک نہیں کرتی، ہر بندے کا مائنڈ سیٹ الگ ہے، تو جیسا منہ ویسا تھپڑ، ٹھیک ہے؟ کسی کو کس چیز کی نیڈ ہوتی ہے، کسی کا کون سا ویک پوائنٹ ہوتا ہے، کسی کا کیسا، تو ہر بندے کے اوپر ڈیفرنٹ چیزیں ورک کر رہی ہوتی ہیں۔ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ زیادہ وقت دیں گے نا، زیادہ محبت دیں گے تو وہ آپ سے ڈبل محبت کریں گے۔ کئی ایسے ہوں گے کہ آپ ان کو محبت جتنی دیں گے اتنا انہوں نے آپ کو اگنور کرنا ہے، اتنا انہوں نے آپ کو ذلیل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کئی ایسے ہوں گے جن کو آپ اپنا 100% دے رہے ہوں گے، وہ آپ کو اپنا 1%، 2% دے رہے ہوں گے۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن چیزیں ویری کرتی ہیں۔ اس کا دوسرے بندے کے خاندان پر بھی بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں، اس کے انوائرمنٹ پر، اس کی باقی فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، یہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگلا بندہ ریلیشن شپ میں کچھ بھی رسپانس کر رہا ہے وہ کیسا ہے، تو اس کا خاندانی ہونا، اس کا اعلیٰ ظرف ہونا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز۔ اب ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو جس بندے کے ساتھ میں تعلق میں ہوں، اپنے پارٹنر کے ساتھ، وہ ایک ہمارا تعلق وہ لمبے عرصے تک رہے، ٹھیک ہے؟ ہم لمبے عرصے تک دوست رہیں، لمبے عرصے تک یہ میرے ساتھ رہے، ہم سفر، یہ میرا جب آپ کی سوچ لمبی ہو نا، منزل آپ کی بڑی ہو، سفر لمبا ہو، لمبا سفر آپ نے کرنا ہو، تو پھر یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایموشن، اپنا لو، اپنی کیئر، اپنے احساس، اپنی محبت یہ تھوڑا تھوڑا دینا ہے، تاکہ اتنا دینا ہے کہ وہ بندہ ساتھ ساتھ اس کو ہضم کرتا جائے۔ بہت زیادہ ڈوز دیں گے، ایک دم دے دیں گے تو وہ وامٹنگ کر دے گا۔ وامٹنگ مین ٹو سے کہ اس سے وہ برداشت نہیں ہوگی، اور جو چیزیں برداشت نہیں ہوتی تو پھر وہ وامٹنگ ہو جاتی۔ پھر وہ بندے سے جب عزت برداشت نہیں ہوتی، محبت برداشت نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چھوڑ دیتا ہے، قدر نہیں کرتا، لائٹلی ٹریٹ کرنے لگ جاتا ہے، اس کو آپ کی ذات میں نقص آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا کی
بہترین ڈش میرے سامنے پڑی ہو لیکن مجھے بھوک نہ ہو تو اس ڈش کی میرے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اگر میرے اندر بھوک ہے تو آج کل کیونکہ سردیاں ہیں تو میرے سامنے اگر ساگ بھی پڑا ہوگا نا، ویسے بڑی خوبصورت غذا ہے، تو میں اس سے بھی وہ مزہ لوں گا جو کہ شاید مجھے گوشت میں نہ ملے، کیونکہ مجھے بھوک ہے. خشک روٹی بھی میرے سامنے پڑی ہوگی نا تو مجھے اس کی قدر ہوگی کہ یار کیونکہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. پیاس لگی ہوگی تو کوئی مجھے گرم پانی کے گلاس دے گا نا تو وہ اس کی میرے سامنے ویلیو ہوگی، کیونکہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. پیاس نہیں ہے، آپ میرے سامنے مینگو کا، گنے کا جوس رکھ دیں، ٹھیک ہے، کسی بیسٹ 5 اسٹار میں مجھے لے جائیں، وہاں پر آپ مجھے کوئی جناب کافی کی آفر کریں، چائے کی آفر کریں تو کوئی دیکھے گا ہی نہیں، کیونکہ اندر نیڈ نہیں ہے نا. اور پہلی بات تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ اگلے بندے کی نیڈ کو دیکھنا ہے، اس کی ضرورت کو دیکھنا ہے. پھر جتنی اس کو ضرورت ہے تھوڑی ڈوز دیں گے نا، تھوڑا ٹائم دیں گے، تھوڑی محبت دیں گے، تھوڑا پیار دیں گے تو وہ ساتھ لمبے عرصے تک چلے گا. ایک دم دیں گے تو اس سے ہضم نہیں ہونا اور اس نے آپ کو چھوڑ جانا ہے. ایک بات کلیئر ہو گئی. اب دوسری بات، اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ٹوٹلی فوکس، زندگی کا مقصد، زندگی کا پرپز وہ ایک انسان بن جاتا ہے. ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ بس میری بات چیت ہو جائے اور کوئی کام نہیں ہے. اپنی ذات کا خیال نہیں ہے، اپنے فیملی ممبر کا خیال نہیں ہے، اپنے فیوچر کا خیال نہیں ہے، کسی چیز پر کوئی فوکس نہیں ہے. سارے مر جائیں، سارے پہاڑ میں چلے جائیں، بس وہی بندہ سلامت رہے اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے. اب کئی لوگ اس حد تک جنونی ہوتے ہیں. اب جب تک آپ کو کسی کی ذات کا جنون چڑھا ہوا ہے نا تو وہ جنون عنقریب آپ کا ٹوٹ جانا ہے، وہ ختم ہو جانا ہے. کیونکہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی کرنے کو کام نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو کیا دوسرے بندے کے پاس بھی نہیں ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اب ہر بندہ ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اس کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں. اس کا اپنی زندگی کو گزارنے کا ایک مقصد ہوگا، کوئی ڈریم ہوگا، کوئی وہ چیز اچیو کرنا چاہ رہا ہوگا. تو جب آپ ٹوٹلی فوکس اس بندے کی ذات کو بنا لیتے ہیں اور اسی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں تو پھر کوئی انسان آپ کے نزدیک نہیں لگتا، پھر کوئی بندہ آپ کو منہ نہیں لگاتا، کیونکہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اس بندے نے کہیں نہیں جانا. اب یہی سیم چیز آپ اپنے اوپر اپلائی کریں تو آپ کو بڑی واضح چیزیں سمجھ آئیں گی. آپ کا کوئی ایسا دوست ہے، آپ کا کوئی بڈی ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے، فیملی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہیں پارک میں، ہوٹل میں آپ کے ساتھ بیٹھ جائے، ساری رات بیٹھا رہتا ہے، سارا دن بیٹھا رہتا ہے. فیملی والے وہ کہتے ہیں کہ یار چلیں ٹھیک ہے، یہ گھر سے باہر نکل گیا ہے تو ہماری جان چھوٹی ہے، سکون آ گیا ہے. اس کے پاس کوئی اپنی زندگی کا مقصد نہیں ہے، کوئی پرپز نہیں ہے، وہ ویلا نکما ہے، اس کو گھر والوں نے گھر سے آزاد کر دیا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ آپ کا دوست ہو اور ہمیشہ وہ آپ کو کہے کہ جب بھی کبھی ملے تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے اور کہے کہ بیٹھو گپ لگاتے ہیں، آپ کی جان نہ چھوڑیں، تو آپ لڑیں گے اس کے سامنے کہ یار میری پیچھے فیملی ہے، گھر والے مجھے بلا رہے ہیں، رات کو میں نے گھر جانا ہے یا میں نے وہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. کیونکہ آپ کو ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یار اس بندے کا اور تو کوئی کام ہے نہیں، گھر سے یہ بندہ ویسے آزاد ہے، مستقبل کی اس کو فکر نہیں ہے، تو یہ میرا ٹائم بھی برباد کرتا ہے. کچھ دن آپ اس کے ساتھ انجوائے کریں گے، پھر آپ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، آپ دوسری گلی سے نکلنے کی کوشش کریں گے کہ یار اس بندے کے پاس تو کرنے کو کام نہیں ہے، لہذا یہ میرا وقت بھی برباد کرتا ہے. اسی طرح وہ انسان بھی آپ کے ساتھ کرتا ہے. زیادہ لمبی چوڑی باتیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 باتیں، ان 2 باتوں کو ہی آپ سمجھ لیں کہ ایفرٹ کرنی ہے، آپ نے بند کرنی ہے اور اپنی ذات کو قابل بنانا ہے. جو زندگی میں آپ کا مقصد ہے، جو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو تلاش کر کچھ بن جائیں، کامیاب ہو جائیں زندگی میں، ٹھیک ہے. کامیاب ہو جائیں گے تو وہ بندہ آپ کے پیچھے بھاگے گا، کیونکہ آپ کے پاس سب کچھ اویلیبل ہے. آپ نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے زندگی میں، روک کر نہیں رکھنا، نیگیٹو لوگوں کی محفلوں میں نہیں بیٹھنا. اگر آج تک اپنی زندگی کا پرپز ڈیفائن نہیں کیا تو آج سے کوئی بنا لیں کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ بننا ہے.
میں ویسی زندگی گزار کر نہیں چلا جاؤں گا، بلکہ میں نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے، کچھ میں نے بن کر دکھانا ہے، میں نے ایسے لائف نہیں جینی، کچھ میں نے یونیک کرنا ہے، میں نے اپنی پہچان بنانی ہے، اپنی شناخت بنانی ہے۔ اور جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو محبت دو ہی لوگوں سے کی جاتی ہے، یا آپ کامیاب ہیں یا آپ خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، پھر وہ پارٹنر آپ کا جو ہے وہ آپ کو چیس کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور سیکنڈ چیز میں نے کیا بتائی ہے کہ اس کو اپنا ایڈکٹ کرنا ہے، اور تھوڑی تھوڑی ڈوز میں اس کو لو محبت دینی ہے، تاکہ اس کو آپ کے ٹائم کی نیڈ ہو۔ نیڈ کے بغیر، بھوک کے بغیر آپ نے اس بندے کو ٹائم نہیں دینا، اس کی زیادہ کیئر نہیں کرنی، اس کو زیادہ آپ نے محبت نہیں دینی۔ تھوڑی تھوڑی ڈوز میں دیتے رہیں گے تو وہ طلبگار ہوگا، اس کی مکمل پیاس جب تک آپ نہیں بجھائیں گے تو وہ آپ کے گلاس کو وہ دیکھے گا کہ ایک گھونٹ ملا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح۔ ایک دم ہی اگر جگ آپ اس کے سامنے رکھ دیں گے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی، تو پھر اس نے آپ کو اگنور کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے کہ یار چھوڑو، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے تھوڑی تھوڑی ڈوز میں چیزیں دینی ہیں، بڑی لے میں لینگویج میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ کی باتیں سمجھ میں آ جائیں، آپ کے ریلیشن شپ بچ جائیں۔ تو ان باتوں کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا، بڑے ایکسپیرینس کرنے کے بعد یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور ہمیشہ ون سائیڈڈ ایفرٹ ہی نہیں کرتی رہنا، بلکہ اگلے بندے کو بھی ایفرٹ کرنے دینا ہے، وہ بھی کبھی آپ کو کال کرے، وہ بھی کبھی آپ کو گفٹ بھیجے، تو تھوڑا سا موقع آپ نے اگلے بندے کو بھی دینا ہے، تھوڑی سی خاموشی آپ نے اپنے مزاج میں تعامل رکھنا ہے، تھوڑا سا خاموش رہنا ہے، تھوڑا سا کم اویلیبل رہنا ہے، تاکہ دوسرا بندہ بھی آپ کے بارے میں سوچ سکے، ٹھیک ہے جی؟ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔